دروازہ بند کیا، تالا لگایا، ساتواں دروازہ بند کیا، تالا لگایا، 7 دروازے بند کر کے تالے لگا کے اندر کمرے میں لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے ہیتا لگ اے یوسف اب تو ہے اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پھر یوسف علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ زلیخا بھول جا ایسا کبھی نہ ہوگا، بھول جا ایسا کبھی نہ ہوگا۔ کہا یہ ہوگا، یہاں کون تجھے بچائے گا؟ کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس وقت یوں آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ دروازے بند ہیں، تالے لگ چکے ہیں، یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، کہاں جاؤں؟ میرے اللہ نے کہا یوسف قدم اٹھا، دروازے کی طرف چل، قدم اٹھانا تیرا کام ہے۔ اب مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کو اندر لے کے جا رہی تھی، قرآن لفظ لے کے آتا ہے ابواب، ابواب، ابواب کا مطلب کئی دروازے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے قدم باہر کی طرف اٹھایا تو قرآن لفظ لے کر آیا باب، باب ایک دروازہ۔ جب اندر لے کے جا رہی تھی کئی دروازے، جب یوسف نے باہر کی طرف دوڑ لگائی ایک دروازہ، کیا مطلب؟ اللہ نے کہا اے یوسف قدم اٹھا۔ کئی دروازوں کو ایک دروازہ بنا کے اور تالے توڑ کے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، اور تجھے نکال کے باہر کھڑا کر دینا میرا کام ہے۔ بچنے کی کوشش تو کر، بچاؤں گا میں۔ پھر یوسف نے قدم اٹھایا، اللہ نے سارے تالے توڑے، باہر نکالا۔ جب دروازے پہ نکلنے لگے باہر، زلیخا نے کرتے کو پکڑا۔ کیا خیال ہے، اتنی کچی قمیض تھی کہ زلیخا نے یوں ہاتھ ڈالا تو کرتا پھٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے کرتا پھٹ گیا۔ کیا اتنا کچا کپڑا تھا کہ پھٹ گیا؟ یہ ایک پیغام تھا۔ میرے اللہ نے کہا زلیخا بھول جا، یوسف کے جسم کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، یوسف میرا ایسا معصوم نبی ہے، اگر تو نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ یوسف نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے، اگر تو اس قمیض پہ بھی غیر عورت ہو کے ہاتھ ڈالے گی، میں اس قمیض کے ٹکڑوں کو بھی یوسف کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا، جہاں غیر عورت کا ہاتھ لگا تھا وہ ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یوسف آگے ہے، زلیخا ٹکڑا ہاتھ میں ہے، پیچھے دوڑتی ہے، دروازے پہ پہنچتے ہیں، آگے اس کا خامد کھڑا ہے زلیخا کا۔ جب زلیخا نے دیکھا اسی وقت بدل گئی، کہنے لگی جو آپ کے گھر والوں پہ ہاتھ ڈالے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو آگے یوسف علیہ السلام اس کی طرف کہتے ہیں اسی کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں، اور سر جھکا لیتے ہیں کہ جب اوپر والا کھڑا ہوا ہے تو مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر زلیخا نے وہاں اپنے آپ کو بدلا، کپڑے سارے پھاڑے ہوئے دکھائے۔ جب یہ سارا حال دیکھا، ایک بچہ چھوٹا سا لیٹا ہوا تھا، وہ بول پڑا، اس نے کہا چیک کرو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو پھر یوسف قصوروار ہے، یہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے۔ بس جب کرتا چیک کیا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس کا خامد کہنے لگا یہ تیرا مکر ہے، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 9 سال 7 سال 12 سال یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارے، اور 3 چک میں رہنے والے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ زنا سے بچنا، اگرچہ جیل میں جانا پڑے، زنا سے بچنا اگرچہ جیل میں جانا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا نکاح کی طرف آنا چاہے بکریاں چرانی پڑے۔ یہ پیغام ہے نبیوں کے واقعات کہ حرام میں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی نافرمانی میں بے سکونی کو رکھ دیا ہے، سکون نہیں رکھا۔ کوئی بندہ کتنی کامیابی سے گناہ کرے،
اس کو سکون نہیں ملے گا. سکون اسے ملے گا جو اللہ کی یاد کی طرف آئے گا, حلال کی طرف آئے گا, حرام کو چھوڑے گا, اللہ رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے گا, اسی کی طرف سکون آئے گا, چین آئے گا. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, یہ چند دن کی زندگی ہے, چند صبح ہیں, چند شامیں ہیں, کچھ گزر گئی ہیں, کچھ باقی ہیں. پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور چار پائی پہ اٹھا دیے جائیں, پھر لوگ بھولنا بھی بھول جائیں کہ کبھی کوئی دنیا میں آیا تھا. یہاں آج لوگ مرتے ہیں اور کل انہیں دنیا بھلا دیتی ہے. میں نے کل بھی بڑا لمبا وقت کہا, یہاں صبح کو لوگ مرتے ہیں, شام کو انہیں دنیا بھلا دیتی ہے. شام کو مرتے ہیں, صبح کو انہیں دنیا بھلا دیتی ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مٹ جانے والا جہان ہے. دیکھتے نہیں ہو آپ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. قبروں کے کھنڈر, ٹوٹی ہوئی شکستہ ویران حویلیاں, یہ بتاتی ہیں کہ یہاں موت کا راج ہے. یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے. تو آپ اتنے بھائی ماشاءاللہ جمع ہوئے ہو, تو میں جھولی پھیلا کے ایک خیرات مانگتا ہوں. خیرات ووٹوں کی نہیں, نوٹوں کی نہیں, کس چیز کی خیرات؟ توبہ کی خیرات. کہ آؤ سارے مل کے آج اللہ سے صلح کر لیں اور توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. چاروں طرف دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ کے نبی کی امت کو ذبح کیا جا رہا ہے. وہاں فلسطین میں دیکھو, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں. وہ میرا چھوٹا بیٹا لے کے نا میری بیوی ایسے اس کو ایسے پیار کر رہی تھی, تو قدرتی وہ میرے سامنے وہ ویڈیو آ گئی جہاں ایک ماں ایسے پڑی ہوئی ہے اور اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے اور وہ سامنے رو رہی ہے. وہ ماں ایسے ہاتھ مارتی ہے, وہ بچی سینے پہ آ کے گرتی ہے. وہ منظر جب سامنے آیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہے, ذرا ادھر بھی دیکھ. وہ لنٹروں کے نیچے دبے ہوئے معصوم بچے, وہ معصوم بچیاں, وہ بوڑھے جن کی لاشیں ابھی تک نہیں نکلی ہیں, وہ لنٹروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں. اور ہمیں گانے سننے سے فرصت نہیں, ہمیں زنا شراب سے فرصت نہیں. کیسے بدبخت ہیں ہمارے حکمران, انہیں اپنی سیٹوں کی لگی ہوئی ہے, انہیں اپنے وزارت کی لگی ہوئی ہے, اور میرے نبی کے سامنے چور کو لایا گیا. چور کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے, تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. ادھر ہاتھ کٹا, ادھر آپ کی ہچکیاں لگ گئی روتے روتے. پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے جو مقدمہ لے کر آئے تھے. آپ نے فرمایا اب تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے. آپ نے فرمایا میں کیسے نہ کاٹتا, اللہ کی حد کو کیسے نافذ نہ کرتا. اور تمہیں کیوں خیال نہ آیا اس سے وہیں توبہ کروا لیتے, میرے پاس نہ لے کر آتے. جو چوروں کے ہاتھ کٹنے پہ رویا, آج جب اس کی امت کے بچے ذبح ہو رہے ہیں, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور ہمیں پیسہ کمانے سے فرصت نہیں, ہمارے پاس نماز پڑھنے کے آج تک کوئی 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی ہے؟ کبھی اٹھتے, کوئی روتے, کوئی اللہ سے مانگتے. اللہ کمزور نہیں ہوا, اس کی طاقت وہی طاقت ہے. ہمیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, وہ تو ان کو شہید کروا کے جنت میں پہنچا رہا ہے. ہم بے حس ہو گئے, ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے. اللہ کو کیا مسئلہ, وہ تو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. یہ کن بھی اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے, ورنہ اللہ وہ ذات ہے جس کو کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس کا ارادہ ہی سب کچھ ہے, اس کا ارادہ ہی سب کچھ ہے. تو میرے بھائیوں آؤ سارے مل کے اللہ سے صلح کریں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. وہی کامیاب ہوں گے جن کے ساتھ اللہ ہوگا. اللہ ہوگا تو کیا خیال ہے, توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے کرتے ہو تو میرے ساتھ مل کے کہو زبان سے یا اللہ میری توبہ.
ایک دفعہ اور اونچی آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب خوشخبری سن لو، جس بھائی نے اس وقت دل سے کہا یا اللہ میری توبہ، اسے مبارک ہو۔ اس وقت ایسے بیٹھے ہوئے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے آئے ہو، سارے معاف ہو گئے ہیں، کانٹا پھر گیا ہے۔ ہاں دو چیزیں باقی ہیں، کسی کا حق کھایا ہے، حق واپس کرنا ہوگا، گناہ معاف۔ نماز چھوڑی تھی، قضا ادا کرنی پڑے گی، گناہ معاف۔ اور ایسے وہ ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، وہ جنید